ایک درمیانی امت بنا دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر گواہ بن جائے، تاکہ آپ لوگوں پر گواہی دینے والے بن جائے۔ کیسے گواہی دینے والے بن جائے؟ یہ امت محمدی کا ہر شخص انبیاء علیہ السلام کی شہادت دے گا اور انبیاء علیہ السلام کی گواہی دے گا۔ آپ اس قدر معزز ترین ہیں کہ اللہ نے آپ کے علاوہ کسی امت کو اپنے انبیاء کی گواہی کے لیے منتخب نہیں کیا۔ ہر نبی کی امت اپنے نبی کے برخلاف کھڑی ہو جائے گی کہ اس نے ہمیں دعوت نہیں دی، اور آپ حضرات انبیاء علیہ السلام کی حمایت میں کھڑے ہوں گے کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ابراہیم بھی سچے تھے، موسیٰ بھی سچے تھے، عیسیٰ بھی سچے تھے، نوح بھی سچے تھے، تمام حضرات انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے حیثیتوں میں اور اپنے مقامات میں بالکل کھڑے اور سچے تھے۔ اس گواہی کی بدولت آپ کو اللہ اپنے محبوب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے بہرور کرے گا، کیونکہ آپ نے سب نے تمام انبیاء علیہ السلام کی شہادتیں دینی ہیں۔ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہوگی اور قیامت کے دن آپ ان کی گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب ان کی قوم والے انکار کریں گے تو آپ میں سے ہر شخص گواہی دے گا کہ اللہ یہ نبی سچے ہیں، قوم والے جھوٹے ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا اور ہم اس پر یقین کرنے والے اور اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور ہم اس کو اس طرح ماننے والے ہیں جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں۔ تو اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تمام حضرات انبیاء سچے ہیں۔ لیکن جب عملی نہ ہو، سنت کا طریقہ ہی نہ ہو، شریعت کا اسلوب ہی نہ ہو، تو خاک گواہی ہوگی۔ ہم اس لیول پہ آ جائیں گے کہ ہمیں خود دوسروں کی محتاجگی پڑ جائے گی۔ ہم کیا گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے جب فرشتوں کی طرف سے آوازیں لگیں گی، سحقن سحقن غیرو، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو دور کر دو، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو دور کر دو، انہوں نے دین کو پلٹا دیا تھا، انہوں نے دین کو بدل دیا تھا۔ تو پھر آپ بتائیے کہ آپ کس حیثیت میں دوسروں کے لیے شاہد بنیں گے؟ ہمیں تو خود دوسروں کی شہادت کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ فرماتا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم تمام دنیا کے لوگوں پر گواہی دینے والے بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارا رسول تم پر گواہی دینے والا بنے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، فرمایا کہ ہم نے قبلے کا رخ یہاں پہ اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں کوئی اور وجہ تھی، یہ سمت بھی ہماری، وہ سمت بھی ہماری۔ فَوَلُّوا وَجْهَ شَطْرَ، تم جہاں اللہ کا وجہ پاؤ، اللہ کا چہرہ مبارکہ پاؤ، وہاں پر اپنا چہرہ کرو۔ اللہ کا تو اسلوب یہ ہے۔ پھر اللہ نے بیت اللہ کو تبدیل کیوں کیا؟ بیت المقدس کو ختم کیوں کیا؟ بیت المقدس سے بیت اللہ کیوں لے کر آئے؟ اللہ خود کہتا ہے ہم اس لیے لائے تاکہ ہم لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم دنیا والوں کے سامنے اس بات کو باور کرائیں کہ کون ہے جو اللہ کے رسول کی بات کو مانتا ہے اور کون ہے جو اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا ہے۔ اس بات کے لیے ہم نے یہ قبلہ تبدیل کیا اور ہم دنیا والوں کے سامنے باور کرائیں مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج ہماری کیفیت کیا ہے۔ امت بڑے بڑے اہتمامات کے ساتھ لوازمات کا تو اختیار کرتی ہے، مگر حقیقت میں ہم ایڑیوں کے بل پلٹ رہے ہیں۔ ہم دین کو مان ہی نہیں رہے ہیں، ہم دین کو قبول ہی نہیں کر رہے ہیں۔ دل سے جس طرح دین کو ماننا چاہیے ہم اس طرح دین پر بالکل عمل پیرا نہیں ہیں۔ اور ہماری دعوت کیا ہے، ہمارا اعلان کیا ہے، ہمارا اظہار کیا ہے کہ ہم بڑے بادین ہیں؟ ہم تو بے دین ہو گئے، ہم تو دین کا نام لے لے کر دین کے خلاف ہو گئے، اور ہمیں کسی محرک کی ضرورت نہیں کیونکہ ہماری تحریک ہی دین کے خلاف ہو گئی۔ نتیجہ یہ بنا کہ مسلمان علم اٹھائے پھرتا ہے اسلام کا، اور اس علم کے تحت بے ایمانی اور بے اسلامی کی کام کرتا ہے، تو یہ اسے زیب نہیں دیتا، یہ ہمیں زیب نہیں دیتی، یہ باتیں ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم ہر چیز میں دین کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، اور ہم گمان یہ رکھتے ہیں کہ ہم حضرات انبیاء کی شہادت دیں گے، ہم گمان یہ رکھتے ہیں کہ ہم خاتم النبیین کی ختم نبوت کی پہرہ داری کریں گے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ شاید کہ ہم بڑے بڑے دعوے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اعلی شان اور اعلی مقام پالیں گے۔ حقیقت اس سے بہت بعید ہے اور حقیقت اس سے بہت دور ہے۔ اگر آج بھی ہم نے اسوہ حسنہ کو مکمل طور پہ اپنے اندر داخل نہیں کیا تو وہ وقت قریب ہے کہ جب مسلمانوں میں رہتے ہوئے ہمارے اسلام کے منکر ہو جائیں گے اور اس بات کا اظہار کریں گے کہ یہ مسلمان نہیں اور وہ کہے گا وہ مسلمان نہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آ رہا ہے
کہ ایسے فروق بن گئے، ایسے مذاہب بن گئے، ایسے سلسلے بن گئے جنہوں نے مسلمانوں میں رہتے ہوئے، مسلمانوں میں آنکھ کھولتے ہوئے، مسلمانوں میں کھاتے پیتے، مسلمانوں کو ہی دین سے نکالنا شروع کیا کہ یہ مسلمان نہیں، وہ کہتا ہے یہ مسلمان نہیں، وہ کہتا ہے یہ اسلام سے کافر، وہ کہتا ہے وہ اسلام سے خارج، تو سب اسلام سے خروج کرنے والے اور کافر بنانے والے بن گئے۔ یہ سارے بڑے بڑے فتوے لگانے والے کیا کافر تھے؟ یہ سارے مسلمان تھے، لیکن ہم نے اسلام پہ عمل نہیں کیا۔ جب ہم نے اسلام پہ عمل نہیں کیا تو ہماری حیثیت یہ ہو گئی، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، فرمایا اللہ نے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے ہدایت سے نواز دیا ان کے علاوہ یہ بہت بھاری چیز ہے۔ بیت المقدس کا تبدیل ہونا ایک بہت بھاری بھرکم شے تھی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کے لیے ان کی آزمائش کا ذریعہ بنا کے ان کے اوپر کی۔ تو دین بہت شدید آزمائش لے کے آزماتا ہے کہ تم دین پہ عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ مجھ جیسے سارے کے سارے خس و خاشاک کی طرح لہروں کی نظر ہو جاتے ہیں کہ نہ ہم یہاں ٹک پاتے ہیں نہ ہم وہاں ٹک پاتے ہیں، ہم موجوں کے لہروں میں اور ہم موجوں کے اشاروں پہ ناچتے پھرتے ہیں۔ نتیجہ یہ بنتا ہے کہ ہم اپنا اصل مقام، اصل حیثیت، دین متین میں ہماری مقامیت، ہم سب اس سے بیزار ہو جاتے ہیں اور ہم اس طرح ہوا کے دوش میں لہلہانے والے بنتے ہیں کہ ہماری اساسیت تباہ ہو جاتی ہے۔ آج آپ مسلک کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کروا لیں، آج آپ مسلک کے نام پر ایک دوسرے کی جائیدادوں کو لٹوا لیں، آج آپ مسلک کے نام پر ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھلوا دیں، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ آج کا عرفے کا وہ دن ہے کہ میں نے حرام کر دیا ہے تم پر ایک مسلمان کی عزت کو، اس کے مال کو، وَأَعْرَاضُكُمْ، اور تم پر حرام کیا ہے کہ تم کسی مسلمان کی عزتوں کو نہیں اچھالو گے۔ ہم نبی کے دعوے دار، ہم نبی کی نبوت کے ماننے والے، ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم قتل کرنا بھی جائز سمجھتے ہیں، عزتوں کو پامال کرنا بھی جائز سمجھتے ہیں، مال کھانا بھی جائز سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ تو ہمارے لیے درست نہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو چھوڑیں گے نہیں تو ہم کیسے نبی کی نبوت کے قائل ہوں گے اور کیسے ان کی حمایت کرنے والے اور ان کے تحفظ کو کرنے والے ہوں گے؟ ہماری تو خود مثل یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اس پر ہمارا عمل نہیں ہے، اس وجہ سے ہم بے پیندے کے ہو گئے۔ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، کہ ہم کسی جگہ ٹکنے کے لیے تیار نہیں، جہاں رخ دیکھتے ہیں پلٹ جاتے ہیں۔ نہ ہم مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں، نہ کفار ہمیں کافروں میں شمار کرتے ہیں۔ ہماری صفت ایسی ہے کہ ایک مومن ہمیں ایمان والا نہیں مانتا اور ایک بدترین کافر ہمیں کافر بھی نہیں مانتا۔ تو ہم ہیں کہاں کہ نہ تو ہم مومن ہیں نہ تو ہم کافر ہیں، ہم بیچ میں لٹکے ہوئے ایک اس شے کی طرح ہیں کہ جو آسمان سے گری اور زمین تک پہنچنے سے پہلے کسی شاخ میں اٹک گئی، اس طرح ہم بیچ میں لٹکے ہوئے شہسوار ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ کی طرف سے آزمائش کرنا، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت دی وہ اللہ کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کبھی تمہارے ایمان کو ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ یہ جتنا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ یہ بات واضح بار بار کیوں فرما رہا ہے؟ اللہ تو نہیں چاہتا کہ آپ کے اعمال کو ضائع کرے، اللہ یہ بات اس لیے فرما رہا ہے کہ ہم اور آپ بار بار کیا کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تمام اچھائیاں اللہ کی طرف ہونی چاہیے، مگر ہم الٹا کرتے ہیں، ہم تمام برائیوں کا ذمہ اللہ کو ٹھہراتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہو گیا، اور جب اچھائی ہوتی ہے جو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں دیکھو ہماری کارستانی کیا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ تمام اچھائیاں اللہ کی طرف سے اور تمام برائیاں ہمارے اپنے کرتوتوں کی بنا پہ ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہیں، لیکن ہمارا دعویٰ برعکس ہے۔ ہم تو امت محمدی اپنے آپ کو کہلانے والے امت کی کسی شے پہ اپنے آپ کو نہیں ٹکاتے، ہر بری چیز کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہو گئی، اور اچھی چیز کو کہتے ہیں دیکھو ہماری محنت کا ہمیں صلہ مل گیا، جبکہ محنت کا صلہ بھی اللہ کی طرف سے، آزمائش بھی اللہ کی طرف سے، خیر خواہی بھی اللہ کی طرف سے، نیکی بھی اللہ کی طرف سے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر آزمائش آئی ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نہیں چاہتا تمہارے اعمال کو ضائع کروں،
تم خود اپنے عمل کے پیچھے لگ گئے ہو. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ واضح فرما رہا ہے میں نے تمہیں جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا, میں تمہیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں. میری تو عادت یہ ہے کہ میں بندوں پر انتہائی نرمی اور شفقت کرنے والا ہوں, لیکن تم خود اپنے اوپر شفقت اور نرمی کے قائل نہیں تو میں کیا کر سکتا. اللہ تو نرمی کرنے والا ہے, بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, اللہ تو درگزر کرنے والا ہے, اللہ تو روزیوں میں برکت دینے والا ہے, اللہ تو صحت اور تندرستی کو کرنے والا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اللہ والے نہیں بنتے, ہم اللہ کی قدردانی نہیں کرتے, تو پھر اس میں اللہ کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں. یہ سارا قصور ہمارا ہے اور ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہمارا دعویٰ نبوت کا متحمل اور نبوت کا محافظ ہونے کا ہے, لیکن ہم حقیقت میں محافظ نہیں, ہم تو سب مل کے نبوت کے معاملے میں نقب زنی کرنے والے اور اس میں سوراخ کرنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, سنن اربعہ کے اندر روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, ایک لوگ کشتی میں سوار ہو گئے, کشتی بیچ پانی میں تھی, اوپر والے نیچے والے حصے میں جاتے تھے اور پھر نیچے والے اوپر والے حصے میں آتے تھے. نیچے والے جب اوپر والے حصے میں آتے تھے, اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی, وہ وہاں سے پانی کا کوئی بندوبست کرتے تھے اور پانی کا بندوبست کرنے کے بعد اپنی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے. اچانک نیچے والوں کو خیال آیا کہ ہم کیوں اوپر جا کے ان سے پانی وصول کریں, کیوں اس طریقے پہ چلے, اس قانون کو مانے جو لوگوں نے بنا رکھا ہے. ہم نیچے والے حصے میں ایک سوراخ کرتے ہیں, ہم پانی یہیں سے حاصل کریں گے, اوپر والے حصے میں نہیں جائیں گے. انہوں نے نیچے والے حصے میں سوراخ کیا, نتیجہ یہ ہوا اس سوراخ کی وجہ سے پوری کشتی نیچے والوں کے ساتھ اوپر والوں کے ساتھ دریا برد ہو گئی اور پوری کی پوری کشتی ڈوب گئی. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم قانون کو فالو کیوں کریں, قرآن و سنت کو فالو کیوں کریں, جو چل رہا ہے ویسے چلنے دو, جو گزر رہا ہے ویسے گزرنے دو, جس طرح ہو رہا ہے اس طرح ہونے دو. اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ تم دینداری کی بات کرو, اس کی کوئی بات نہیں کہ تم قرآن اور سنت کی بات کرو, اس کی کوئی بات نہیں کہ تم اپنی بات چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرو. جو پوری دنیا کر رہی ہے ویسے کرتے رہو. میرے بھائی, جب ساری دنیا ایک ساتھ ڈوبے گی تو وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبے گی. اگر آپ نے اس سوراخ ہونے سے لوگوں کو نہیں روکا تو یہ دنیا تو ڈوبی ہی ڈوبی, ساتھ میں آپ کو بھی لے ڈوبے گی اور آپ کو بھی اپنی حیثیتوں کو برباد کرنے پر مجبور کر دے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کسی کے اعمال کو ضائع کرنا نہیں چاہتا. صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کی روایت ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجیء نوح وامته فیقول اللہ تعالی هل بلغت فیقول نعم ای ربی فیقول لامته هل بلغکم فیقولون لا ما جاءنا من نبی فیقول لنوح من یشهد لك فیقول محمد وامته. صحیح بخاری کی روایت ہے, جناب نوح کو لایا جائے گا, طویل عرصہ 900 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے بعد ان کو ان کی قوم کے سامنے لایا جائے گا. اللہ نوح سے پوچھے گا, نوح اپنی قوم کو میری بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ ساری کائنات کے سامنے جناب نوح علیہ السلام فرمائیں گے, اللہ میں نے آپ کی رسالت کا حق ادا کر دیا, میں نے آپ کی ساری دعوت لوگوں تک پہنچا دی. اللہ جناب نوح کی قوم سے فرمائے گا, ہاں بھائی نوح نے تمہیں دین کی بات بتائی یا نہیں بتائی؟ یہ صاف منکر ہو جائیں گے, اللہ اب نوح کی بات کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں, ہمیں کوئی بتانے کے لیے آیا ہی نہیں, ہمارے پاس کبھی کوئی نبی نہیں آیا, کبھی کوئی پیسنجر نہیں آیا, کبھی کوئی میسنجر نہیں آیا جو ہمیں میسج کنوے کرتا. اللہ آپ کی بات ہمیں کنوے کرتا, ہمارے پاس کبھی کوئی میسنجر نہیں آیا, کوئی پیغمبر, کوئی رسول, کوئی نبی, کوئی سمجھانے والا, کوئی مبلغ, کوئی وضاحت کرنے والا, دین کی بات سمجھانے والا, اللہ ہمارے پاس کبھی کوئی نہیں آیا. اللہ فرمائے گا نوح سے, چلو بھائی اب تمہاری قوم نے تو انکار کر دیا, وہ تو کہتے ہیں تم آئے نہیں, تم نے کچھ کیا نہیں, اب ثبوت لاؤ, گواہ لاؤ, گواہی دینے والا کوئی بندہ لاؤ جو اس بات کی گواہی دے کہ تم آئے تھے اور تم نے دعوت دین کا کام کیا, تم نے توحید کی دعوت دی, تم نے اللہ کی وضاحتوں کو پیش کیا, بتاؤ کون ہے گواہ جس کو تم لاؤ گے؟ فیقول محمد و امتہ, جناب نوح کہیں گے اللہ میری طرف سے گواہی دینے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت حاضر ہوگی, وہ گواہی دیں گے کہ میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا. اب ان سے پوچھ لیجئے. فنشہد انہ قد بلغ
فرمایا اللہ کے نبی نے کہ میں اور میری امت اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ بے شک یہ آئے تھے وَهُوَ قَوْلُهُ أَجَلَّ ذِكْرُهُ، اور یہ وہی بات ہے جس کو اللہ نے قرآن میں یوں ذکر کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فرمایا کہ یہ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ نوح کی گواہی دینے والا کون بنے گا؟ آپ امت محمدی بنیں گے، لیکن آپ اس وقت بنیں گے جب آپ نبوت کی تحفظ کا ذمہ اپنے کندھوں پر اٹھانے والے ہوں، اپنی عادات کو، اپنی سکنات کو، اپنے تمام معمولات کو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابقت میں کرنے والے ہوں۔ آج نوعیت یہ ہے کہ ہم فقہی مسائل میں لڑتے ہیں اور ہم ان مسائل میں لڑتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں، جس کو فروعی مسائل کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ایسا کرتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، فلاں ویسا کرتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، اس نے ایسا کیا تو درست ہے، اس نے ویسا کیا تو غیر درست ہے، جبکہ اس کی اصل کوئی نہیں ہوتی۔ فروعی مسائل میں بہت سی گنجائشیں ہوتی ہیں، لیکن جو اصل ہے، جو قانون فطرت ہے، جو قانون شرع ہے، جو قانون اسلام ہے، ہم اسے دونوں ہاتھوں سے پامال کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث والے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے ماتحت ہیں۔ یاد رکھیے، آپ اپنا نام چھوٹا لگا لیں یا اپنا نام بڑا لگا لیں، ساری صفات اپنے نام میں داخل کریں، نام دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے۔ جتنا بڑا نام بھی ہو جائے، یہ دنیا والے کہتے ہیں بڑے نام والا تھا، اب نہیں ہے، اب اس کا نام دنیا میں رہ گیا اور وہ چلا گیا اکیلے۔ اگر آپ قرآن و سنت پر تابعداری کرنے والے ہیں تو وہ قرآن و سنت آپ کے ساتھ جائے گا، اور اگر آپ صرف نام لینے والے ہیں تو جتنے نام ہیں وہ دنیا میں رہ جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے نام تھے، کہاں گئے ان کے بڑے بڑے نام؟ آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، آج کوئی نام لینے والا بھی نہیں، آج کوئی ذکر کرنے والا بھی نہیں۔ آج ہم سب اسی غلط فہمی میں ہیں کہ میرا بڑا نام ہوگا تو میری بڑی شہرت ہوگی اور یہ نام مجھے اللہ کے ہاں لے جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، یہ نام سب سے پہلے دنیا میں رہ جائے گا، اور دنیا والے نعیے کرتے ہوئے، اعلان کی خبر دیتے ہوئے کہیں گے کہ بڑے نام والے کا بڑا نام دنیا میں رہ گیا، وہ اپنا نام مال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خود اکیلا اللہ کے ہاں چلا گیا، اور بات ختم۔ اب جتنے نام تھے وہ یہاں دھرے کے دھرے رہ گئے، جتنی حیثیتیں تھیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ اب آپ سوچئے کہ ہم جس کے لیے لڑ رہے ہیں وہ تو یہاں رہ گیا، اور جو لے کے جانا ہے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اسلوب فرمایا انا خاتم النبیین لا فخر، فرمایا باوجود اس کے کہ میں نبیوں میں سے اختتامی نبی ہوں، اس کے باوجود میں آپ کو کہتا ہوں مجھ میں کوئی فخر کی بات نہیں، میں اس کو اچھا ہی نہیں سمجھتا، یہ میرے لیے عزت کی بات ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے اختتامی نبی بنایا ہے۔ سوال کیا گیا، فخر کی بات ہے، عزت کی بات ہے، تاجدار کی بات ہے، اور بہت ہی معزز ترین بات ہے کہ اللہ نے آپ کو سردار بنایا۔ فرمایا کہ عزت کی بات تو جب ہوتی کہ جب میں اپنی حیثیت سے بنتا، یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ نے ایک کو چننا تھا، ایک کو چنا اور اسے منتخب فرمایا۔ اب میری خوش نصیبی ہے کہ وہ میں ہوں کہ اللہ نے مجھے چن کر نبوت کا سردار بنا دیا اور اختتام النبیین میں شامل فرما دیا، تو یہ تو اللہ کی طرف سے عطا ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، میرا کوئی کمال اور شرف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا فخرہ کہہ کر یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی بھی لیول میں لے جائیں، آپ کے اندر فخر نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر بہت اونچا پن نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر اظہار محبت اور اظہار انکساری ہونی چاہیے، آپ کے اندر اپنے اندر شدید جھکاؤ ہونا چاہیے کہ آپ جھک کر اللہ کی تابعداری کرنے والے ہوں، کبھی سینہ تان کر گردن اٹھا کر بات کہنے والے نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار سنن ترمذی کی شمائل میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب چلتے تھے تو عاجزی کی انتہا یہ ہوتی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے چلا کرتے تھے، اپنے آپ کو نیچے کی طرف جھکا کے چلا کرتے تھے۔ کیوں؟ خاتم النبیین تھے، رحمت للعالمین تھے، امیر المؤمنین تھے، اس کے باوجود یہ کیفیت تھی کہ ہر ایک کو جگہ دے رہے ہیں، بھائی تم چلے جاؤ، اور خود عاجزی اور انکساری کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ عاجزی انکساری اسلام کی اصل ہے۔ جب تک ہم اصل پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک فروعات ہمیں نفع نہیں دیں گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اصل آپ کے لیے نافع ہو
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اصل میں آپ کو ثمرہ حاصل ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اصل آپ کے درجات کو بلند کرنے والی بن جائے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نبی کے حقیقی اسوے پر عمل کریں. اور نبی کا حقیقی اسوہ یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی قربانی دینے والے بنے، اپنی حیثیتوں کی قربانی دینے والے بنے، اپنے آپ کو جھکانے والے بنے، اپنے اندر عجز اور انکساری پیدا کرنے والے بنے. یہ اکڑ کر چلنا، یہ دوسروں پہ تان کرنا، یہ دوسروں کے بارے میں عیب جوئی کا کرنا، یہ دوسروں کے بارے میں زبانوں کو کھولنا، یہ زیب نہیں دیتا. مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان بند رکھتا ہے اور دوسروں کو اللہ کے حوالے کرتے ہوئے معاف کر دیتا ہے، تب اس کی کامیابی شروع ہوتی ہے. لیکن ہم یہ کام نہیں کر رہے. لہذا یاد رکھیے، اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 97 اور 98 میں، قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. فرمایا یاد رکھو اے نبی، ان سب کو بتا دو کہ جو جبریل کو گالیاں دیتے ہیں، یاد رکھو وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، اسے اللہ نے آپ کے دل پہ اتارا ہے. جبریل کو گالیاں کیوں دیتے تھے؟ یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ ہم تمام فرشتوں کو مانتے ہیں سوائے جبریل کے، جبریل ہمارا دشمن ہے. بھائی جبریل تمہارا دشمن کیوں ہے؟ جب بھی اللہ کا عذاب آیا، جبریل عذاب لے کر ہمیشہ آئے. جبریل اصل میں اللہ کے ماتحت فرشتے ہیں، جو اللہ کا آرڈر ہوا انہوں نے نیچے پہنچا دیا. اب یہ جبریل کو گالیاں دیتے تھے کہ کوئی فرشتہ بھی عذاب لے کے نہیں آیا سوائے جبریل کے. جب عذاب کا تذکرہ ہوا، جبریل کا تذکرہ ملتا ہے کہ جبریل آسمان سے عذاب لے کر آئے، ہم اس کے اعلان نفرت کرتے ہیں. اب جب نبی پر وحی اتری تو فرمایا کہ جبریل میرے پاس آتے ہیں. کہا یہ تو وہ فرشتہ ہے جس نے ہم پر عذاب نازل کیا ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے. اللہ نے کہا جبریل خود نہیں آتے، بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل پر اتارے جاتے ہیں تاکہ آپ تصدیق کریں ہر اس چیز کی جو تورات اور زبور میں ہے. آپ نے کبھی غور کیا یہ مصدقا لما بین یدیہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ تورات اور زبور والے کہتے تھے دین ہمارے مخالف ہے. فرمایا اسلام تمہارے مخالف نہیں ہے. تم نے جو اپنی باتیں اپنی مرضی سے داخل کی ہیں وہ تمہاری باتیں اس دین کے مخالف ہیں، اللہ کی بات مخالف نہیں ہے. اللہ نے تو ایک ہی بات تورات میں کہی، آ جاؤ اللہ کی طرف. انجیل میں ایک ہی بات کہی، آ جاؤ اللہ کی طرف. زبور میں ایک ہی بات کہی، آ جاؤ اللہ کی طرف. صوف ابراہیم میں ایک ہی بات کی، آ جاؤ اللہ کی طرف. اور قرآن میں بھی یہی ذکر کیا، آ جاؤ اللہ کی طرف. تو اس اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف تو وہ ہے جو لوگوں نے خود امائنڈمنٹ کری، خود اضافہ کیا، خود اپنی بات درج کی، وہ اللہ کی بات کے مخالف ہو گئی. اللہ کی بات کسی بات کی مخالفت میں نہیں تھی. تو کوئی اگر سمجھتا ہے کہ دین مجھ پہ نقب زنی کر رہا ہے تو وہ خود غلط ہے. دین نے اس کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس کو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا. دین کبھی ہماری مخالفت نہیں کرتا. ہم دین کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسلام کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، ہم مخاصمت پہ آ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی اللہ ہماری نافرمانی نہیں کر رہا ہوتا، کبھی اللہ ہمیں اپنے سے دور نہیں کر رہا ہوتا، کبھی بھی اللہ کی جنت ہم سے دور نہیں ہو رہی ہوتی. ہم خود اپنے آپ کو اللہ کی جنت سے دور کرنے والے بنتے ہیں. اس لیے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہم اللہ سے نا امید ہوتے ہیں. آپ نے کبھی سنا اللہ نے یہ کہا میں تم سے نا امید ہو گیا؟ اللہ نے یہ کہا انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان اللہ کی نعمتوں کو بھولنے والا ہے. اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا میں تم سے نا امید ہوں. اس لیے کہ اللہ نے جو قانون بنائے، جو اس قانون پہ چلے گا وہ اللہ کی امید کے مطابق جنت میں جائے گا. یہ ہماری نا امیدی ہے، یہ ہماری بدعملی ہے، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں کہ ہم دین کے اوپر عمل نہیں کرتے. فرمایا کہ یاد رکھو وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اللہ نے جو وحی اتاری ہے وہ ہدایت کے لیے ہے. جو اس پہ عمل کرے گا وہ ہادی بن جائے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی. وبشریٰ، اور جنت کی خوشخبریاں بھی مل جائیں گی. یہ جنت کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے، وہ جائے گا تم نہیں جاؤ گے، تم بھی ضرور جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ تم جنتیوں والے کام کرو، جنتیوں والے اسلوب کو اختیار کرو. تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اگر آپ جنت کے اہل نہیں ہوتے اللہ کبھی آپ کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا. اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا، آپ زندگی میں ایک دفعہ بھی اگر اللہ کے گھر میں چلے گئے تو سلف صالحین کے قول کے مطابق آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. اسی لیے محدثین سلف صالحین کا نتیجہ اور فعل کا طریقہ کیا تھا اور ان کا اسوہ حسنہ کیا تھا؟
صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اللہ کی چوکھٹ تک، اللہ کے دروازوں تک، اللہ کے گھروں کے دروازوں تک لے آتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ یہاں تک ہمارا کام تھا، اب آپ قبول فرمائیں یا نہیں فرمائیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو بگڑے ہوئے ترین لوگوں کو اللہ نے قبول کر لیا، اور ایسے ایسے لوگوں کو اللہ نے قبول کیا جن کو دنیا نے اپنے پاؤں کی ٹھوکروں سے اڑا دیا تھا، اللہ نے انہیں قبول کر لیا۔ تو اللہ تو آپ کو قبول کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو پسند بھی فرما چکا ہے، اللہ نے آپ کے لیے جنت کو بھی سجا دیا ہے۔ اب ہم جائیں یا نہ جائیں یہ ہمارے اوپر ہے، اللہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے لے کے نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ عادل ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا تو پھر اللہ کی ساری مخلوق ہے، اللہ کو سب کے ساتھ عدل کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے ٹائم کم کر دیا، موقع کو بڑھا دیا، اجر کو سلجھا دیا، درجے کو بلند کر دیا، اجر عظیم اور اجر جزیل کو نازل کر دیا، جنت کو آپ کے اتنے قریب کر دیا کہ اس کے دروازے کھول کے منہ کے آگے کر دیے کہ جاؤ جنت میں، اب بس جاؤ، قدم اٹھاؤ اور جنت میں جاؤ، اتنا اللہ نے کر دیا۔ لیکن اللہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں نہیں لے کے جائے گا، کیونکہ وہ عادل ہے۔ یہ قدم آپ نے خود اٹھانا ہے، یہ محنت آپ نے خود کرنی ہے، یہ ذرا سا کام کرنا ہے، اور جنت کے دروازے انشاءاللہ آپ کے لیے کشادہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح بشرا ہوگی، خوشخبری ہوگی ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ، جو اللہ سے دشمناگی پہ اتر جائے گا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کی دشمناگی پہ اتر جائے گا، ورسولہ، اس کے تمام رسولوں کی رسالت کے انکار کی طرف اتر جائے گا، وجبریل ومیکال، جبریل کو گالیاں دے گا، میکائیل کو گالیاں دے گا، تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، پھر اللہ بھی دشمناگی کا اعلان کرتا ہے کفار کے لیے، کیونکہ یہ سارے کے سارے محتاج ہیں کس کے؟ اللہ کے۔ اللہ کی مرضی سے سارے کام ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے سوا کچھ کام نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم ایک نبی کو نہیں مانتے، ہم نے سارے انبیاء کا انکار کیا۔ اگر ہم اپنے نبی کی ہی بات نہیں مانتے تو آپ افلاطون یا اس سے بھی بڑے ہو جائیں، آپ کی کوئی اوقات نہیں۔ ہماری حیثیت اس مچھر کے پر سے بھی ہلکی ہے جو ہوا میں بار بار ہلتا ہے، اتنی بھی ہماری اوقات نہیں۔ لہذا اعمال صالحہ کو شعار بنائیے، قرآن و سنت کو اپنا منہج بنا لیجئے۔ ہم سب میں لاکھوں ہو کروڑوں غلطیاں ہوں گی، بس آپ اپنی اصلاح کے لیے ان غلطیوں کو چھوڑ دیجئے اور بات ختم۔ کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیجئے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو کمی پیشی ہے وہ ہم نے ایک دوسرے کی پوری کرنی ہے، کوئی نہیں آئے گا، آپ کو اپنی کمی پیشی خود دور کرنی ہے۔ آئیے ہم اللہ کے نبی کی نبوت کے تحفظ کرنے والے اور شریعت پہ مکمل عمل کرنے والے اور اسوہ کو دل سے قبول کرنے والے بن جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔